بھی یہ ایک سوال ہے کہ جو زیورات خواتین پہنتی ہیں، زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، کیا ان زیورات پر بھی، اگر خاص طور پہ سونے کے زیورات ہیں، چاندی کے زیورات ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا فرض ہوتی یا نہیں؟ جس سے بھائی یہ بات واضح ہے کہ سونا جو ہے ایک مالیت ہے اور اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل قرآن مجید کے اندر وارد ہے، جو سورۃ التوبہ کے اندر ہم پاتے ہیں کہ والذین یکنیزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ جو ہے سونا اور چاندی وغیرہ جو ہے ان کا ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو جو ہے بڑے سخت عذاب کے بارے میں وعید سنائی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہو اور پھر اس کے بعد ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ارکان اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے، اسلامی فرائض میں شامل ہے، عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جیسے ہی اس کے پاس زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتا ہے اور غریب مسلمانوں کی دعائیں لیتا ہے، تو یہ بھی ایک فریضہ ہے اور عبادت ہے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو سونا عام طور سے جو ہے کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، کوائن کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، یا پھر زیورات کی شکل میں ہو۔ پھر زیورات بھی جو ہے نیکلس ہے، کنگن ہے، یا پھر یعنی کسی بھی شکل میں ہو، چین کی شکل میں، تو ان تمام باتوں کے سلسلے میں جو ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، سونا مال ہے، سونے کی مالیت ہے، اور اس سونے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور سونے پر زکوٰۃ فرض ہونے کے بارے میں کئی دلائل پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل ہم دیکھتے ہیں جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے جو عمر بن شعیب سے روایت مروی ہے، پیارے نبی کے پاس ایک دفعہ دو خواتین آپ کے سامنے سے گزری اور ان خواتین کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ پیارے نبی نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کی؟ ان خواتین نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے نبی نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم دونوں یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں جو ہے آگ کے کنگن پہنائے؟ ان دونوں نے کہا کہ نہیں۔ تب پیارے نبی نے ان کو حکم دیا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو یعنی آگ نہیں نہ پہنائی جاؤ تو ایسی صورت میں تم دونوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس حدیث کو جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستند قرار دیا ہے، اور اسی طرح ابو داؤد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث وارد ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے ان کے پاس کچھ سونے کے زیورات تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی اسی مال کے طور پہ شمار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ تو پیارے نبی نے جواب دیا کہ ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ جو مال جو ہے زکوٰۃ کی مقدار کو، زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچے پھر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر اسے جو ہے کنز نہیں کہتے، یعنی زکوٰۃ سے بچایا گیا مال اسے نہیں کہا جاتا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ یعنی کسی کے پاس سونا ہو، سونا کسی بھی شکل میں ہو، اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے خاتون استعمال کر رہی ہو، چھپا کے رکھی ہو، یا پھر سونا جو ہے وہ زیورات کی شکل میں نہیں بلکہ بسکٹ کی شکل میں، ہر حالت میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن فرض ہونے کی جو دو شرائط ہے بھائی، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچا ہو، یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزرے۔ دونوں شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے ان زیورات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور